اس سے پہلے ایک بات عرض کی گئی تھی کہ نیک بننے کے لیے سنتوں کا اہتمام یہ بنیادی چیز ہے. اگر سنتوں کا پر عمل کا اہتمام رکھا جائے تو یہ چیز انسان کو نیک بنائے گی بھی اور اللہ کی نظروں میں اس کو مقبول اور محبوب بنا دے گی. اسی سلسلے کی ایک بات اور بھی ہے. ایک ہے سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا اور ایک یہ ہے کہ اس کو معمولی اور گھٹیا سمجھ رہا ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. سنتوں پر عمل نہ ہونا ایک غلطی ہے بلکہ ایک جرم ہے ہمارا یہ. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو اپنی کمی کا کوتاہی کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ بھائی ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں اس کے اوپر. تو یہ سنتوں پر عمل نہ ہونا ایک غلطی ہے. لیکن اگر کوئی شخص سنتوں کے سلسلے میں اس کا کہیں سے بھی یہ خیال یہ گمان ہو رہا ہو کہ یہ بہت معمولی ہے بہت گھٹیا ہے یا نعوذ باللہ آج کیا ہی خطرناک ہے، یہ چیز جو ہے انسان کے لیے گویا تباہی کو دعوت دے رہی ہے. سنتیں کسی بھی زمانے میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے قیامت تک مختلف دور گزر چکے، مختلف دور آئیں گے. ہمارا اپنا یہ دور ترقی یافتہ کہلاتا ہے. اگلا دور اور ترقی کرے گا، پھر پتہ نہیں حالات کیا سامنے آئے. کسی بھی دور میں سنت کے تعلق سے کسی ایمان والے کا اگر یہ نظریہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در پردہ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. ایک اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے کا جو ایک حق ہے اتباع کرنا سب سے بڑا حق ہے، اس کے ساتھ وہ باغیانہ انداز اختیار کر رہا ہے. کیونکہ آپ کی جو سنتیں ہیں چاہے وہ بڑی ہو چھوٹی ہو آسان ہو مشکل کوئی بھی ہو، سب وہ اللہ کی پسندیدہ ہے. صرف اللہ کی پسندیدہ ہے اور اتنی پسندیدہ ہے کہ اس کے خلاف کو پسند ہی نہیں کرتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہم اس کے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ آج کے دور میں چلنے کے لائق نہیں رہ گیا یا یہ کہ اس کی وہ قیمت نہیں اور معمولی ہم سمجھ رہے ہیں، تو گویا اپنی پسند کو اللہ کی پسند کے مقابلے پر ہم ترجیح بھی دے رہے ہیں اور گویا مقابلہ ہو رہا ہے ایک طریقے کا. یا اللہ نعوذ باللہ اس کو سنت بنایا کیوں؟ یہ ہے تباہی والی بات اس میں. اسی لیے ایک بات ہے سنتوں پر عمل نہیں ہے، جسے میں نے شروع میں عرض کیا یہ ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی ہے. ہمیں فکر رکھنا ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے، لیکن اس کو اس بنیاد کے اوپر عمل نہیں کر رہے کہ اس دور میں چلنے کے لائق نہیں یا اس کی قیمت گھٹ گئی ہے یا یہ کہ بہت ہلکی چیز ہے. یہ خطرناک چیز ہے. یہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ یعنی جو بھی راستے میں سب سے بہتر راستہ جس میں خیر ہی خیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور پھر قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ ٹکڑا آیت کریمہ کا جو ہے یہ تو قیامت تک کے لیے ہے. اور ظاہر جب قیامت تک کے لیے ہے جس کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نقش قدم پر چلنا ہی اللہ کے منظور نظر بننے کا گویا راستہ، کوئی راستہ ہی نہیں اس کا اس سلسلے میں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ سنتوں کی جن لوگوں نے تحقیر کی نقد سزا مل گئی اور ایسی سزا ملی کہ پوری زندگی بھگتنا پڑ گیا اس کو. حدیث کا واقعہ یاد آ گیا. آپ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے اور الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے. آپ کی نظر پڑ گئی اور آپ نے فرمایا کوئی بھی یمینی داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ داہنے ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے.
تو اس کے منہ سے نکل گیا ان کے لا استطیع، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی مطلب یہ کہ کیا کہتے ہیں نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی تکلیف تھی، نہ کوئی عذر تھا، بس یہ کہ ناگوار گزر گیا۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ان کو اگر صحیح بات ہی بتائی جائے وہ ان کو کڑوی معلوم ہوتی ہے، اور بعضوں کا دماغ اتنا وہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم کو ٹوک دیا، ہم تو خود ہی بہت بڑی عقل لیے ہوئے ہیں، ہم کو بتا دیا انہوں نے۔ اب ان کے منہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا لستطعت لا استطعت، یعنی خدا کرے تم کو توفیق ہی نہ ہو اس کی۔ جن لوگوں کے سامنے یہ بات آئی وہ بیان کرتے ہیں کہ داہنے ہاتھ کو اللہ پاک نے ایسا کر دیا کہ اس سے کھانے کی طاقت ہی ختم کر دی۔ اس لیے بھائی یہ چیز جو ہے جو آج عام طور پر جو تھوڑا بہت پڑھ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کا دماغ چلنے لگتا ہے اور کہنے لگتے ہیں ارے یہ تو پرانی بات ہو گئی، اب کہاں شروع کر دیا، اس کو ہرگز نہیں کہنا چاہیے، زبان پر نکالنا نہیں۔ دین پرانا ہی نہیں، وہ تو نیا ہے اور نیا ہمیشہ بنا رہے گا۔ پرانے یہاں کیا آ گیا؟ نیا تو وہ ہے جو ہم داخل کریں گے، نئی چیز تو ہوگی جو ہماری اپنی طرف کی ہوگی۔ دین تازہ ہے، جوان رہے گا، اور اس کی مثال ہرے بھرے درخت کی ہے کہ پورے سال کے ہر دن اس کے اندر پھل آ رہے ہیں، پھول آ رہے ہیں، اس کی تازگی بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانا ہے تو یہ ہم اپنی ذہن کی خرابی سمجھیں گے اور اس سے توبہ بھی کرنا چاہیے۔ اس قسم کی بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے حضور کو جو نظام زندگی دے دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے، وہ پرانا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ہے اس میں کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کمزوری نہیں، کبھی ضعف نہیں، کبھی اضمحلال نہیں پیدا ہوگا، ہمیشہ وہ طاقتور رہے گا، تازہ رہے گا، ہرا بھرا رہے گا، اور جو لوگ جڑے رہیں گے وہ بھی ہرے بھرے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ جڑنے والے جو ہوں گے وہ لوگوں کی نظروں میں جو ہے ذلیل ہو جائے، گر جائے، نہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں آپ، ایک آدمی متبع سنت ہے، متبع شریعت ہے، کسی مجمع میں چلا جائے اور مجمع ان لوگوں کا ہے جو دین میں نہیں، دین سے الگ ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی پورے مجمع پر ایک اثر پڑ جاتا ہے کہ تھوڑا سا اکرام احترام کے ساتھ اس سے ملنا، اس کے لیے کھڑا ہو جانا، تعظیمی باتیں کرنا۔ جب عمل کرنے والے کا یہ حال ہے تو خود اس چیز کا کیا حال ہوگا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کتنی تاثیر رکھی ہوگی اس کے اندر۔ یہ تو ہماری بہت بڑی محرومی، بدقسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ایسی چیزیں ہم کو عطا فرما دی، اس کے باوجود گھر کی چیز پسند نہیں آ رہی، دوسرے کی چیز پسند آ رہی، اور پسند بھی ایسی آ رہی کہ اپنی گھر کی چیز کو ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھائی ایک بات جو ہم سب بھی شامل ہے اس کے اندر، سنتوں پر عمل نہیں ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کا احساس ہونا چاہیے، رہنا چاہیے۔ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے گا اس کوتاہی کی بنیاد پر۔ لیکن یہ نقطۂ نظر ہو جانا کہ گھٹیا ہے، معمولی ہے، اس دور میں بالکل ریزلٹ ہے، چلے گا نہیں، کہنے والا خود ریزلٹ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک کی دی ہوئی چیز یہاں پر ہے۔ ایک ایک سنتوں کو محبت سے، عظمت سے، شوق و ذوق کے ساتھ میں اس کو دیکھنا اور عمل کرنا، یہ سنتوں کا حق بھی ہے اور ابدیت کا بھی حق ہے۔ میرے مالک نے جو چیز پسند کر لی تو ہماری اب کیا بات رہے گی اس کے اندر؟ ہم اپنی پسند کو اس کے اوپر قربان کریں گے۔ کوئی چیز اس کے خلاف آ رہی ہے، اپنی طبیعت پر جبر کر کے اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا، یہ حق ہے اس کا یہاں پر۔ یہ اس لیے بھائی، اسی لیے حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے، جب حضور کے کسی عمل کی نقل اتارتے تھے تو مجمع کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ جو اپنا دل خوش کرنا چاہے وہ اس عمل کو دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ سنتوں پر عمل ہو رہا ہو تو ہم کو خوشی ہونا چاہیے، مسرت ہونا چاہیے، دل باغ باغ ہو جائے کہ محبوب کا طریقہ مطلب یہ کہ نظروں کے سامنے آ گیا اور اس پر عمل ہو رہا، نہیں کہ آدمی یہ سوچنے لگے ارے کہاں پرانی باتیں شروع کر دی، یہ سب کر دیا۔